بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فن اسماء و رجال پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں۔ اس میں ہمارا آخری عنوان چل رہا تھا کسی متعین شہر یا علاقے کے رجال پر لکھی گئی 15 کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں۔ ان میں 8 کتابوں کا تعارف گزشتہ درس میں ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 9ویں نمبر پر کتاب ہے تاریخ بغداد۔ تاریخ بغداد یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری کی کتاب ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے نامور عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے اصول حدیث پر بڑی اہم کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی یہ جو کتاب تاریخ بغداد ہے، اس کتاب میں انہوں نے بغداد میں آنے والے اہل علم کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ بغداد علم و حکمت کا ایک مرکز رہا۔ حرمین کے بعد یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد کوفہ، بصرہ، بغداد یہ علم کے مرکز تھے۔ خاص طور پہ بغداد میں زیادہ تر اہل علم آباد ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں صرف بغداد ہی نہیں بلکہ بغداد کے اطراف میں آنے والے جو لوگ تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، جیسے مدائن، نہروان، عقبرہ، انبار، ان شہروں میں جو آباد ہوئے ان کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے صرف اہل علم اور روات کی سوانح نہیں لکھی، بلکہ بغداد میں آنے والے چاہے وہ خلفاء ہوں، امراء ہوں، وزراء ہوں، نحات ہوں، صرفیین ہوں، مفسرین ہوں، قراء ہوں، محدثین ہوں، متکلمین ہوں، اصولیین ہوں، شعراء ہوں یا واعظین ہوں، تو گویا انہوں نے سب کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ اس میں کل تراجم کی تعداد 7831 ہے۔ 7831 ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے، یہ سب سے پہلے راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، کنیت اور لقب کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ان کے معروف اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کی آراء بیان کرتے ہیں، اور ان کی سند سے مروی کوئی روایت ہو تو اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ راوی کے متعلق اپنی کوئی رائے ہو تو اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی اخلاص و تقوی اور یا علم حدیث کے لیے سفر کا کوئی اہم واقعہ ہو تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ عموماً یہ تمام چیزوں کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو گویا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنی معلومات روات کے متعلق ملتی ہے تو وہ بالسند ہے، اور آخر میں سن وفات بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کتاب سے استفادے کے بارے میں ایک اہم بات یاد رہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ جرح و تعدیل میں میرا اسلوب یہ ہے
کہ جس قول کو میں آخر میں نقل کرتا ہوں میرا اعتماد اسی پر ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل میں جس قول کو میں آخر میں نقل کروں میرا اعتماد اسی پر ہوتا ہے۔ تو یہ عبارت لکھ لیں، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے ترجمے میں یہ عبارت نقل کی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 223، اس میں یہ عبارت ہے کل ما ذکرت فیہ اقاویل الناس من جرح و تعدیل فالتعدیل علی ما اخرت کل ما ذکرت فیہ، کہ ہر وہ جو میں لوگوں کے اقوال بیان کروں من جرح و تعدیل، جرح و تعدیل کے اعتبار سے، فالتعدیل علی ما اخرت، تو جس قول کو میں آخر میں نقل کروں اسی پر میرا اعتماد ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اعتماد اس قول پر ہوتا ہے جس کو یہ سب سے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب روات اور اہل علم کے تراجم کے لحاظ سے تو بڑی مفید کتاب ہے، لیکن ان کی اس کتاب میں اور دیگر کتابوں میں بھی ان کی بہت سی موضوع روایتیں آئی ہیں۔ بعض مقامات پر تو نشاندہی انہوں نے کی ہے، لیکن اکثر جگہ نشاندہی نہیں کی۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الروات الثقات المتکلم فیہم، کتاب کا نام الروات الثقات المتکلم فیہم بما لا یوجب ردہم، اس کے صفحہ 51 پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بڑے علماء نے، یعنی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو نعیم اصفہانی، خطیب بغدادی اور امام ابو نعیم اصفہانی، اور اسی طرح بہت سے متاخرین علماء، کہ میں ان کا گناہ اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں موضوع روایتیں لائی ہیں، کہ ان حضرات نے موضوع روایتیں لائیں اور ان پر نقد و جرح نہیں کی، نشاندہی نہیں کی، تو یہ سنت اور حدیث پر ان کی بڑی جنایت ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں احمد بن علی بن ثابت الحافظ ابو بکر بن الخطیب تکلم فیہم بعضهم وهو وابو نعیم وکثیر من العلماء المتاخرین لا اعلم له ذنبا اکبر من روایتهم الاحادیث الموضوعہ فی تالیفہم غیر محدودین منها وهذا اسم وجنایت علی السنن فاللہ یعفو عنا وعنہم۔ یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں بعض روایتیں موضوع آ گئیں تو یہ سنت پر بڑی جنایت ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موضوع روایت کہیں لے آتا ہے تو اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو سکتا ہے اس طرح آ گئی ہو، انہیں علم نہ ہوا ہو، اور یہ ممکن ہے انہیں علم ہو لیکن انہوں نے نشاندہی نہ کی ہو کہ لوگ خود واقف ہو جائیں گے کہ ہم نے سندیں بیان کر دیں تو لوگ سندوں کو پڑھ کر خود روایت کے وضع پر واقف ہو جائیں گے۔ شاید ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے نشاندہی نہ کی ہو، لیکن بہرحال ان کی کتابیں پڑھتے وقت اس بات کی خوب رعایت رکھی جائے کہ اگر ایسی کوئی حدیث ہو تو جب تک تحقیق نہ ہو اسے آدمی آگے بیان نہ کرے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو مفید ہے،
لیکن اس کتاب کے اندر ایک بات میں عرض کر دوں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ لکھا۔ اس میں شروع میں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے مناقب ذکر کیے جو تقریباً 40 صفحات میں ہیں۔ اس کے بعد نقد و جرح کی روایتیں انہوں نے ذکر کیں جو تقریباً 60 صفحات میں ہیں، اور اس میں اکثر موضوع، متروک اور منقطع اور معزل روایتیں، تو انہوں نے ذکر کی اور ان پر نقد و جرح بھی نہیں کیا۔ اسی لیے اب تاریخ بغداد امام صاحب کے حوالے سے نقد و جرح کا ایک اہم ماخذ بن گیا کہ عموماً بعد میں آنے والے اب اس سے جرح کی باتیں نقل کر کے آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا، حالانکہ خطیب بغدادی نے جو لکھا ہے ان کی سندوں کی تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ وہ روایتیں سندن یا منقطع ہیں یا موضوع ہیں یا متروک ہیں، ان کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایسی جو من گھڑت باتیں نقل کر دیں، بعد والے اہل علم نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر آپ کا ذوق تفصیلاً ہے تو میں نے اپنی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کے محدثانہ مقام میں اس عنوان پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ عنوان ہے تاریخ بغداد نقد و جرح کا اہم ماخذ۔ تاریخ بغداد نقد و جرح کا اہم ماخذ، صفحہ 793۔ تو اس سے لے کر آگے تک تقریباً 50-55 صفحات میں اس پر گفتگو ہے، تفصیلاً تو آپ وہاں پڑھ لیں۔ اختصاراً میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعد کے اہل علم میں جیسے علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفایات الاعیان میں امام صاحب کے ترجمے میں لکھا کہ خطیب بغدادی نے جو یہ چیزیں ذکر کی، کاش یہ نہ ذکر کرتے تو اچھا ہوتا، یہ اس سے اعراض کرتے، اتنے بڑے امام کے بارے میں اس طرح کی باتیں نقل کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو شافعی المسلک ہیں، انہوں نے بھی الخیرات الحسان صفحہ 103 پر لکھا کہ یہ جو روایتیں نقل کی گئی مجہول راویوں سے، متروک راویوں سے، ان کو ذکر نہ کرنا بہتر تھا۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات نقل کی ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں خطیب کے بارے میں لکھا کہ اس کی کتابوں میں غیر مستند روایتیں آتی ہیں، اور یہ مذہب حنبلی کے پر تھے اور بعد میں یہ اس طرف آئے اور انہوں نے شدت اختیار کی۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے اس قسم کی جو روایتیں لائی ہیں وہ غیر مستند ہیں۔ اگر آپ نے ان تمام روایتوں کے جوابات پڑھنے تو علماء نے تو اس پر تفصیلاً لکھا ہے۔ میں چند کتابوں کے نام عرض کرتا ہوں، ان میں سب سے جامع کتاب علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام روایتوں کے جوابات دیے اور سند پر انہوں نے بڑی عالمانہ گفتگو کی۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے السہم المصیب فی کبد الخطیب، السہم المصیب فی کبد الخطیب۔ یہ ہے الملک المعظم عیسیٰ بن سیف الدین، عیسیٰ بن سیف الدین۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے السہم المصیب فی الرد علی الخطیب، السہم المصیب فی الرد علی الخطیب، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 597 ہجری۔ نمبر 3 الانتصار لامام ائمۃ الامصار، الانتصار لامام ائمۃ الامصار، یہ سبط ابن جوزی کی کتاب ہے۔ علامہ ابن جوزی کے پوتے ہیں سبط ابن جوزی، متوفہ 654 ہجری۔ اسی طرح مقدمہ جامع المسانید، علامہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 655 ہجری۔ اور ایک کتاب ہے تنویر الصحیفہ بمناقب الامام ابی حنیفہ، تنویر الصحیفہ بمناقب الامام ابی حنیفہ، علامہ ابن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 744 ہجری۔
اسی طرح ایک کتاب ہے السہم المصیب فی نہر الخطیب. نہر کہتے ہیں اونٹ کو، جب آدمی تلوار سے مارتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نہر. تو السہم المصیب فی نہر الخطیب، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری. سب سے آخری یہ جو کتاب میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس عنوان پر سب سے جامع، محقق اور مدلل کتاب ہے، وہ ہے تأنیب الخطیب. تأنیب یعنی سرزنش. تأنیب الخطیب علی ما ساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفۃ من الاکاذیب. محقق العصر علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1371 ہجری. اس کتاب میں علامہ کوثری نے جتنی روایتیں ہیں ان کی سندوں پر کلام کیا ہے. سندوں میں موجود متروک، وضع، منکر راویوں کی نشاندہی کی ہے، اور روایتاً اور درایتاً کلام کیا ہے. اور اگر آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھنا چاہیں اس کتاب کا، تو حضرت مولانا عبد القدوس قارن صاحب دامت برکاتہم نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع. امام ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع. تو بہرحال اس میں ان تمام جرحوں کے جوابات موجود ہیں. اسی طرح ایک کتاب بڑی مفید ہے دکتور محمود طحان کی، دکتور محمود طحان، الخطیب البغدادی و اثرہ فی علم الحدیث. الخطیب البغدادی و اثرہ فی علم الحدیث. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 306 سے 345 تک خطیب بغدادی کے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مفصل دفاع کیا ہے، اور یہ وضاحت بھی کی ہے کہ یہ اعتراضات جنہوں نے کیے ہیں وہ اکثر متعصب لوگ تھے. تو بہرحال جہاں انہوں نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے مقام مرتبے کا تذکرہ کیا، ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا، تاریخ بغداد کا ذکر کیا، تو وہیں اس موضوع پر بھی انہوں نے لکھا. تو اس حوالے سے یہ کتاب بھی مفید ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے موارد الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد، دکتور اکرم ضیاء عمری. اس کتاب میں انہوں نے اس عنوان پر بات کی ہے کہ تاریخ بغداد کے مآخذ کیا ہیں، انہوں نے کہاں کہاں سے نقل کیا، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی سوانح اور تصنیفات کا ذکر کیا. تو بہرحال خطیب بغدادی رحمہ اللہ پر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک مورخ تھے. انہوں نے بطور مورخ کے دونوں باتیں ذکر کر دی، مدح کی باتیں بھی ذکر کر دیں، ذم کی باتیں بھی. اب یہ ان کا اعتقاد نہیں تھا، یا وہ ان باتوں کے قائل نہیں تھے جو باتیں اس میں آئی ہیں، تو سندیں انہوں نے لے آئیں. اس لیے اب جو پڑھیں تو وہ سند کو خود پرکھ لے. لیکن اس اعتبار سے ان پر اعتراض ہے کہ ایسی چیزوں کو نہ لانا بہتر تھا کہ جو روایتیں متروک اور موضوع ہیں. اتنے بڑے امام کے بارے میں کہ تواتر سے جن کا مقام و مرتبہ اور تقوی تواتر سے ثابت ہے، تو نہ لانا بہتر تھا، اور اگر لائی جاتی تو اس کی نشاندہی کی جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. بقیہ اب اگر کوئی خطیب بغدادی کی ان باتوں کو لے اور ترجمہ کر کے عوام میں بیان کرے
اور اس طرح کی موضوع روایتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نفرت ڈالے، تو یہ کوئی دین کا کام نہیں کر رہا۔ کہ اس طرح کی موضوع روایتوں کے ذریعے ایک امام کے بارے میں اور لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دینا، یہ ایک نفرت پر مبنی ہے اور عموماً سوء خاتمہ کی دلیل ہے۔ خطیب بغدادی نے جیسے یہاں لکھا، اس طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے موضع اوہام الجمع والتفریق۔ موضع اوہام الجمع والتفریق، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کے التاریخ الکبیر کے اوہام ذکر کیے۔ تاریخ الکبیر میں کہاں کہاں پر وہم ہوا ہے انہوں نے ذکر کیا۔ اب کوئی آدمی اگر خطیب بغدادی کی موضع اوہام الجمع والتفریق سے 74 اوہام کو لے لے اور پھر اردو میں شائع کرے اور کہے خطیب بغدادی نے امام بخاری کی یہ غلطیاں لکھیں اور امام بخاری سے یہ غلطیاں ہوئیں، اردو میں وضاحت کرے، عوام الناس میں کرے، تو یہ دین کا کوئی کام نہیں کر رہا کہ اتنے بڑے ائمہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں یہ نفرتیں ڈال رہے۔ اگر ان سے کوئی تسامح ہو گیا کسی راوی کے نام میں، کنیت میں، لقب میں، اساتذہ میں، سنین وفات میں، تو وہ بھی انسان تے ہو گیا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے یہاں کوئی باتیں نقل کی، اسی طرح انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم سے بھی اگر کوئی تسامحات اوہام ہوئے تو اس کو بھی انہوں نے جمع کیا۔ لیکن آج تک کسی حنفی نے یہ نہیں کیا اور کہ بھئی امام بخاری کے ان تسامحات کو جمع کر کے اردو میں شائع کیا ہو، اور انہوں نے یہ کیا کہ کتاب کا اس حصے کا ترجمہ کیا امام ابو حنیفہ محدثین کی نظر میں، اردو میں ترجمہ کیا امام ابو حنیفہ محدثین کی نظر میں، اور اس طرح کی باتیں عوام میں شائع کر دیں کہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ 2 مرتبہ مرتد ہو گئے، امام ابو حنیفہ کو انتقال کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا، ان کو حالت کفر پہ دیکھا گیا۔ بہت سی اس میں ایسی غلط اور غیر مستند باتیں ہیں جو عام مسلمان کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، چجائے کہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ جنہوں نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا، اور اکثر عشاء کے وضو سے جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی، جن کے زہد و تقوی اور اخلاص و للہیت پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے، تو جیسے آج تک کسی حنفی نے یہ نہیں کیا، تو یہ دونوں دین کے بڑے امام تھے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، تو یہ علم شریعت کے آفتاب اور ماہتاب ہیں یہ دونوں۔ ان دونوں کی عظمت کرنا، ان دونوں کی تعظیم دلوں میں رکھنا، عوام کے سامنے ان کی عظمت بیان کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب ان کے اس طرح کے تسامحات کو لے کر اور منقطع اور معزل باتوں کو لے کر عوام کے دلوں میں نفرت ڈالنے والا کوئی دین کا کام نہیں کر رہا۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے عرض کر دی کہ عموماً تاریخ بغداد کی ان باتوں کو بعض لوگ لے کر عوام کے سامنے اس کا غلط مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہیں۔ تاریخ بغداد کا اس وقت سب سے اچھا اور محقق نسخہ وہ ہے جو مشہور محقق ہیں دکتور بشار عواد معروف، بشار عواد معروف، ان کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ یہ اس وقت 16 جلدوں میں دار الغرب الاسلامی سے طبع ہے۔ دار الغرب الاسلامی یہ نسخہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس میں عموماً روایات اور روات پر کلام بھی ہے، اور جہاں کئی عبارات چھوٹی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے۔ تاریخ بغداد پر بہت سے ذیل لکھے گئے، یعنی جو باتیں خطیب بغدادی سے چھوٹ گئیں بعد والوں نے ان کا اضافہ کیا۔ اسی طرح خطیب بغدادی کے بعد جو لوگ بغداد میں آئے ان کے تراجم بیان کیے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس پر ذیل لکھا ہے علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 562 ہجری نے الذیل علی تاریخ بغداد، الذیل علی تاریخ بغداد، علامہ سمعانی متوفی 562 ہجری۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے الانصاب بھی لکھی ہے، الانصاب ان کی 16 جلدوں میں چھپی ہوئی، علامہ سمعانی کی۔ اسی طرح اس پر ذیل لکھا ہے علامہ ابن دیثی رحمۃ اللہ علیہ،
دالیاسا ابن دیسی متوفہ 637 ہجری۔ اس ذیل کا اختصار کیا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دیکھیں امام ذہبی نے تاریخ بغداد کا اختصار نہیں کیا بلکہ اس ذیل کا کیا۔ اس کا نام ہے المختصر المحتاج، المختصر المحتاج الیہ من تاریخ ابن الدیسی، من تاریخ ابن الدیسی۔ اسی طرح اس پر سب سے مشہور جو ذیل لکھا ہے وہ علامہ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن نجار، ان کا پورا نام ہے محب الدین محمد بن محمود بغدادی، متوفہ 643 ہجری۔ اور اس ذیل کا نام تھا التاریخ المجدد لمدینۃ السلام، اور یہ معروف ہے الذیل علی تاریخ بغداد کے نام سے، الذیل علی تاریخ بغداد۔ ان کے ذیل کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ 30 جلدوں میں تھا، لیکن یہ ذیل ہم تک پورا نہیں پہنچا۔ اس کی بعض جلدیں پہنچی ہیں، بعض جلدیں نہیں پہنچی، تو پھر اسی سے استفادہ کر کے علامہ احمد بن عز الدین دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن عز الدین دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 749 ہجری، انہوں نے اس سے استفادہ کر کے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، یعنی یہ تاریخ بغداد کے ذیل سے استفادہ کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ابن نجار کا اصل ذیل نہیں پڑھ سکتا چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس سے استفادہ کرنا مشکل ہے، تو اس کو پڑھ لے، تو یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ تو نام المستفاد من ذیل تاریخ بغداد۔ اب اس وقت یہ ذیل اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے، یہ ذیل اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے، اور اسی دکتور بشار عواد کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے، انہی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ یہ طبع ہے۔ تو بہرحال یہ اس اعتبار سے بہت مفید ہے، تو اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے تو اس کا مطالعہ کر لے۔ تو یہاں تک میں نے بات عرض کر دی تاریخ